الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اتنا بڑا اجتماع ہے اور درود شریف پڑھنے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ سارے محبت سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل عزت احترام صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے اور بے شمار طلباء کے، اساتذہ کے، علماء کے، استاذ گرامی، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی غلام احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ محمد بدر الزمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ علماء کرام جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جمع غفیر اس علاقے کے علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ چونکہ سب کے نام نہیں آتے اس لیے میں اجتماعی طور پر آپ حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور برکت فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ خلیفہ رسول بلا فصل سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے ہمیں بہت سی اچھی باتیں خاص طور پر حدیث مبارکہ سنائی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ استاد گرامی کا خطاب آپ سنیں گے۔ مجھے 10 منٹ کا حکم ہوا ہے، میں انشاءاللہ اس میں مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس میری گفتگو کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بہت مشکل دور تھا۔ مشرکین عرب بالخصوص مکہ مکرمہ کے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں میدان میں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اس لیے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں کہ آپ عقیدہ توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، بت پرستی سے، شرک سے آپ روک رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص ایسے ماحول میں ایک منشور لے کر میدان میں اترتا ہے تو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ شخص تن تنہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی تعداد ہے، تو وہ اس کا ساتھ دینے سے
ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ تو بہت مشکل وقت ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس کی پارٹی جیت جائے گی ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لائے ہوئے مشن کو، عقیدہ توحید کو ماننا مشکل تھا۔ اس مشکل وقت میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم پہلے ایمان لائے ہیں۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے ایمان لائی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، لیکن جہتیں مختلف ہیں۔ مردوں میں، عمر رسیدہ لوگوں میں، اور اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کے تھے جب آپ ایمان لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو ہم سلام کرتے ہیں۔ عورتوں بچوں کے اندر آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ہم تقابل نہیں کرتے، لیکن کوئی بات سمجھنے کے لیے بعض اوقات تقابل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بعد میں داماد بھی بنے، اور پرورش حضور کے گھر میں ہو رہی تھی۔ حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے کہا کہ ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے تو ہم تقسیم کر لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، آپ کے زیر پرورش رہے۔ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام بلکہ بیٹے کہا جاتا تھا، آپ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ یہ 3 شخصیتیں تھیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 رشتوں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ حضور کے ساتھ اس طرح کا خاندانی تعلق نہیں تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ بہت سوچ بچار کر کے کام کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے سوچا، تردد کیا، سوچا اس لیے کہ بڑا مشکل تھا ایمان لانا۔ مقابلے میں دشمن کھڑے تھے اور اذیتیں پہنچاتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا، سوچا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نے سوچو گا ذرا، کیونکہ بات بڑی مشکل ہے۔ آپ کی پارٹی کا ساتھ دینا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کے مشن کا ساتھ دینا، آپ کے منشور کا ساتھ دینا مشکل کام ہے کہ یہ مشرکین یہاں موجود ہیں، لیکن نہیں، کوئی تردد نہیں کیا، بغیر تردد کے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمغہ خود عطا فرمایا کہ جس پر بھی ایمان پیش کیا اس نے تردد کیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف کیا، ابو جہل کا خیال تھا باقی مشرکین کا کہ آج وقت ہے کہ صدیق اکبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا جائے، کہ وہ جو دعویٰ حضور علیہ السلام نے کیا ہے صدیق اکبر اس کو کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر آدمی کی عقل میں نہیں آتا کہ آسمانوں کی سیر کی اور ساری سیر کر کے واپس آئے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے دوست نے کیا وعدہ کیا، دعویٰ کیا ہے،
انہوں نے فرمایا کیا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی تک، پھر تمام آسمان، سدرۃ المنتہا، اور یہ سارا سفر کر کے آئے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنی بات کہی، یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اس پر سوچوں گا، میں حضور سے پوچھوں گا، اس کے بارے میں تجسس کروں گا، طلب کروں گا۔ اتنا فرمایا کہ اگر میرے آقا نے فرمایا تو میرا ایمان۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ایمان ہے اللہ۔ جس کے ترازو پر تولنے کے بعد حضرت صاحب صاحب نے کیے، اللہ۔ سوچا نہیں ہے، تردد نہیں کیا ہے، حضور علیہ السلام نے یہ تمغہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضور پر ایمان لے آئے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اور مجھ سے مطالبہ نہ کیجیے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، کلمہ پڑھ لیا آپ کا، ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ سامنے بہت مشکلات کھڑی ہیں، فی الحال اتنا ہی کافی ہے، یہ نہیں کہا، حضور کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اتنا کہ ایک دن آپ کو مشرکین نے اذیت پہنچائی، مارا پیٹا کا لفظ میں نہیں بولتا ہے، یہ ان کی شان کے خلاف، اذیت پہنچائی، اس حد تک بال پکڑ کر کے کھینچے کہ بالوں کو آپ پکڑیں تو وہ سارے سے باہر نکل رہے تھے، بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر کے لے گئے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان تو ہمارا بھی ہے، لیکن کچے اور پکے ایمان کا فرق ہوتا ہے۔ گھر لے کے اٹھا کر کے بے ہوشی کے عالم میں جب عزیز رشتہ دار آ کر کے پاس بیٹھے، ان میں سے مشرک بھی تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جو ہی آپ نے آنکھ کھولی تو جب پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے فرمایا میرا حال چھوڑو، میرے آقا کا حال بتاؤ، سبحان اللہ۔ حضور کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ان کا نام لیتا ہے، کہیں اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا ساتھ دیا کہ وہ سفر ہو، حجر ہو، غار ہو، مزار ہو، ہر جگہ حضرت صدیق اکبر ہجرت کا سفر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری بات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور اب مالی اعتبار سے میں آپ کا تعاون نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ ہو گیا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہے، لیکن نہیں، غلاموں کو خریدنے کا موقع آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں پر صرف اسلام کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بالخصوص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور گزرے، ان کا جو آقا بنا ہوا تھا وہ ان کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا اس کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، تپتی ہوئی ریت پر رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال ابھی صبر کرو، ہماری یہ پوزیشن ابھی نہیں ہے، اس لیے ذرا اپنے ایمان کو اپنے اندر رکھو۔ بہرحال وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جوش جذبہ ایمان کا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابو بکر حضرت بلال بڑی مشکل میں ہے۔ اب آپ یہ غور کر لیں کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے حکم دیں، مجھے بتائیں، صرف اتنا کہا کہ حضرت بلال مشکل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشارے ہوتے تھے ان کو سمجھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، جا کر کے اس کے آقا سے یہ کہا جتنی رقم لیتے ہو دوں گا، بلال کو میں خرید کر کے لے کے جاؤں گا۔ اور بھی کمزور غلاموں کو، عورتوں کو جو لونڈیوں کی شکل میں تھی ان کو خریدا۔ باپ نے کہا کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ بیٹا ذرا قوت والے، طاقت والے خریدا کرو جو تمہارے کام آئے۔ انہوں نے کہا ابا جان میں اپنے لیے نہیں خرید رہا، اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں کہ ان کو سزا صرف اسلام کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو 40,000 درہم جو تھے وہ سارے کے سارے خرچ کر دیے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم،
بیانہ لہم الجنہ، حضرت صدیق اکبر سے اور زیادہ کس کی ایمان اور مال خرچ کرنے کی بات ہو گئی؟ ابھی آیت پڑھی تھی شہزادہ صاحب نے، قرآن پاک نے بتایا کہ کچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے، کچھ فتح مکہ کے بعد، اور یاد رکھیں کہ چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے پہلے لائے، ہر صحابی جس نے حضور پر جو ایمان لایا ہمارے سروں کا تاج ہے۔ کسی کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایمان پہلے لایا فلاں نے بعد میں لایا، ہم اس کا ایمان نہیں مانتے۔ میں بہت خوش ہوا، ایک دفعہ ٹی وی پر پروگرام ہو رہا تھا تو ایک رافسی بھی تھا اور کا ذاکر تھا، ایک مسلک دیوبند سے ایک عالم تھا اسلام آباد کا، اور ہمارے ڈاکٹر صادق الرحمان صاحب تھے۔ اس رافسی نے جب یہ کہا جی کہ ایک اسلام ہوتا ہے، ایک استسلام ہوتا ہے، مقصد یہ تھا کہ اسلام سے حضرت امیر معاویہ کو باہر نکال دیا جائے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو باہر نکال دیا جائے۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں، صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر اسلام آباد میں۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا جس کو میرے نبی نے قبول کر لیا اس میں اسلام استسلام کی بات نہیں ہے، جب حضور نے قبول کر لیا تو پھر کون ہے جو ان کے ایمان پر اعتراض کرنے والا ہے؟ آج ہم تو خرید لیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اپنی جان بھی اپنا مال بھی دے دیا۔ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے انہوں نے مال خرچ کیا، ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اور جب فتح مکہ سے پہلے والے ہیں صدیق اکبر تو ان سے بھی پہلے ہیں، تو سب سے پہل کرنے والے، اپنی جان کا سودا کرنے والے، اپنے ایمان اور اپنے مال کا سودا کرنے والے جنت کے مستحق نہیں تو پھر اور کون جنت کا مستحق ہوگا؟ آخری بات کرتا ہوں، آج ہم بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی درس دیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہمارا شروع سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، ابھی تھوڑی سی بات صاحبزادہ صاحب نے کی ہے، جب ایک سے زیادہ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ جب پہاڑی پر جاتے ہیں اور پہاڑ کانپنا شروع کر دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں رک جا، تیرے اوپر ایک شہید ہے، ایک صدیق، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ یعنی کتنی حدیث آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پر جہاں زیادہ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر چلو، افضلیت صدیق اکبر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر اس قسم کی حرکتیں کرنے والے نہ ہوتا تو آج افضلیت صدیق اکبر کے پروگرام نہ ہوتے۔ آج اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدیق اکبر کا وارث کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کے وارث ہیں، انشاءاللہ ان کی عظمت کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے۔ اور میں ایک بات 2 سال پہلے کی بات ہے، نیالے شریف والے صاحبزادہ غالباً نور العارفین صاحب ان کا نام ہے، اسلام آباد میں انہوں نے افضلیت صدیق اکبر پروگرام کی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا ہمارے علماء نے توجہ نہیں فرمائی اور ان قوالوں نے قوالی کے اندر عقیدہ اہل سنت کے خلاف لوگوں کو سبق پڑھایا۔ جب علی کا پہلا نمبر کہتے تھے تو ان کے گریبان کو پکڑنا تھا، کہاں سے تم نے کہا کہ علی کا پہلا نمبر ہے؟ احادیث تو صدیق اکبر کا پہلا نمبر بتا۔ ہم خاموش رہے اور خاموشی کا نتیجہ پھر یہ پہنچے۔ میری بات کوئی اچھی نہ لگے تو میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ اس وقت
تمام حضرات آپ علماء ہیں، الحمدللہ آپ سب حضرات کو اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، یہی مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے، یہی پیر میرے شاہ سے ہمارے تمام بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔